اسلامی تاریخ میں 27 جبال مرجب کی تاریخ بتاہمی ترکتی ہے۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس اور بابرکت ہے کیونکہ اس دن کے یہاں واقعات پیش آئے جو اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت محمد نے معراج کا سفر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے۔ معراج کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے جس میں نبی کریم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کرتے ہوئے حق اور سچ کے لیے آواز بلند کی۔ امام حسین علیہ السلام کا حقدامہ سلامی تاریخ میں ایک عظیم مثال ہے جو ہمیں حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں حق پر ڈٹے رہنے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا درس دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کی استقامت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ظلم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہنا چاہیے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جاتا اور استقامت کی مثال ہمارے لیے مشعل رہا۔ ان کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق اور سچ کے لیے لڑنا چاہیے۔ حالات کتنے مشکل کیوں اور ان کے اصول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اپنے ایمان اور اصولوں سے سمجھ کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ 27 جب کا دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ علم اور حکمت کی تلاش میں ہمیں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں اس دن کی اہمیت ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں ہمیشہ علم کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس دن کی ایک اور اہمیت ہے کہ ہمیں اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حسدن کو مل کر منائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کریں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم سبائے کامت ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ 27 جب کا دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس دن کی برکتیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ اس دن کی فضیلت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ اور ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات اور مقامات کی حفاظت اور ان کی یاد ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی جڑوں سے جڑے رہنا چاہیے اور اپنی تاریخ کو زندہ رکھنا چاہیے۔ 27 جب کا دن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اصل کی برکتیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے۔ یہ دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یزید جو اپنے ظلم و ناانصافی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، ایک ایسا حکمران تھا جس نے اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی حکومت کے دوران اس نے مسلمانوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا تھا، کہو ہاں اس کی حکمرانی کو تسلیم کریں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ اس مطالبے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی حکومت کو مستحکم کر سکے اور اپنے مخالفین کو کمزور کر سکے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن اور تب کوئی حزمہداری سون پہ کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے۔ ولید بن عتبہ کو یہ حکم دیا گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلائے اور ان سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کرے۔ ولید نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا۔ دربار میں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت پر مجبور کیا جائے۔ ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کی بیعت کا مطالبہ پیش کیا اور ان سے کہا کہ وہ یزید کی حکمرانی کو تسلیم کریں۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آنے کے چند نثار صحابہ بھی موجود ہیں۔ ان صحابہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی حمایت کیا اور یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ولید کے سامنے واضح طور پر کہا وہ یزید کی بیعت نہیں کریں گے کیونکہ یزید کی حکم رانی اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह हानकाराई का हमोड़ था। यह हानकार न सिर्फ इज़्ज़त की हुक्मरानी के खिलाफ था, बल्कि यह इस्लाम के असूलों की हिफाजत के लिए भी था। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असूलों पर कायम रहते हुए यजीद की बियत से इनकार किया और अपने सहाबा के साथ मिलकर जुल्म के खिलाफ खड़े हो गए। असानकार के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा ने करबला की तरफ सफर किया, जहां इनका यजीद के फौज के साथ मुकाबला हुआ। यह मुकाबला तारीख में एक अहम वाकया बन गया, जिसने इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत इमाम हुसैन, हजरत अली और हजरत फातिमा के फर्जंदार जमंद थे। आपकी वलादत 13 शुबान हिजरी को मदीना मनौरा में हुई। आपका नाम हुसैन रखा गया, जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तजवीज़ किया था। आपकी परवरिश इस्लामी तालीमात और अखलाकी अक़दार के माहौल में हुई और रसूल अल्लाह के नवासे थे। आप बहादुरी, सखावत और तकवा में अपना सानी नहीं रखते थे। आपने अपनी जिंदगी में कई वाक़े पर अपनी बहादुरी और सखावत का मुजाहिरा किया। आपने हमेशा हक़ और सच्चाई का साथ दिया और कभी भी जुल्म मुजबर के आगे सिर नहीं झुकाया। आप हक गोई और अदल व इंसाफ के इल्म बरदार थे। आपने हमेशा अदल व इंसाफ का परचम बुलंद रखा और कभी भी जुल्म मुजबर के आगे सिर नहीं झुकाया। आपकी जिंदगी का हर लम्हा हक़ और सच्चाई की गवाही देता है। आपकी जात ग्रामी मुसलमानों के लिए मशाल रहा है। आपकी जिंदगियां और कुर्बानी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। आपने अपनी जिंदगी में जो असूल अपनाए वो आज भी मुसलमानों के लिए मशाल रहा है। आपकी कुर्बानी ने मुसलमानों को यह सबक दिया कि हक के लिए डट जाना ही असल कामयाबी है। आपने अपनी कुर्बानी से यह साबित किया कि हक के लिए डट जाना ही असल कामयाबी है। करबला के मैदान में आपने अपनी जान की कुर्बानी दे कर यह साबित किया कि हक और सच्चाई के लिए किसी भी कुर्बानी से दरीग नहीं करना चाहिए। आप की कुर्बानी ने मुसलमानों को यह सबक दिया कि जुल्म मुजबर के आगे कभी भैंसर नहीं झुकाना चाहिए। वलीद के दरबार का माहौल बहुत कुछ बता रहा था। एक तरफ यजीद की हुकूमत की धौंस और जबर का साया था, तो दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन की शख्सियत से हक का नूर चमक रहा था। वलीद ने धमकियों और लालच से हजरत इमाम हुसैन को बियत पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन आप अपने असूलों पर डटे रहे। हजरत इमाम हुसैन ने वलीद के दरबार में एक मुख्तसर लेकिन बहुत प्यामवर खुतबा दिया। आपने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं। मेरा यजीद जैसे जालिम की बियत करना मुमकिन नहीं। आपने फरमाया कि मैं हक की दावत देता हूं और बातिल के खिलाफ डट जाने का इज़्म रखता हूं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने खुतबे में यजीद के जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। आपने फरमाया कि यजीद मुसलमानों पर जुल्म करता है, शराब पीता है और नाहक खून बहाता है। आपने फरमाया कि मैं ऐसे जालिम की बियत कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हजरत इमाम हुसैन ने अपने खुतबे में शहादत की अहमियत को भी उजागर किया। आपने फरमाया कि हक पर मरने से ज्यादा बड़ी सआदत कोई नहीं। आपने फरमाया कि मैं अपने नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। हजरत इमाम हुसैन के इस खुतबे ने मुसलमानों के दिलों में एक नई रूह फूंक दी। लोग यजीद के जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हुए। आपकी शहादत ने हक और बातिल की लड़ाई में हक की हमेशा के लिए फातिह करार दे दिया। आज भी जब हम जुल्म और नाइंसाफी का शिकार होते हैं, तो हजरत इमाम हुसैन का ये खुतबा हमें हिम्मत और ढाढ़स देता है। ये खुतबा हमें ये दर्स देता है कि हमें कभी भी
باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے اور ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے.